الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کی یہ منشا ہے کہ اس کا ہر ایک بندہ دنیا میں آنے کے بعد ایسی زندگی گزارے کہ اس کو اپنی حیات میں موت کے بعد اللہ رب العالمین سے ملاقات کا قابل یقین کہ ایک دن آئے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے سامنے حاضری دینے کا موقع آئے گا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور جواب دہی کا احساس ہر ایک اللہ کے بندے کے دل میں پیدا کہ اللہ مجھ سے سوال کرے گا، پوچھے گا عمر کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، علم کے بارے میں، مال کے بارے میں، جتنی خوبیاں، جتنی صفات اللہ کی طرف سے انسان کو دی گئی، ان تمام صفات کے بارے میں، ان تمام انعامات کے بارے میں اللہ کی طرف سے پوچھ ہوگی۔ جب تک اللہ رب العالمین پوری عمر کا حساب نہ لے لے، آدمی کے قدم اللہ کے سامنے سے ٹل نہ سکے۔ یہ حقیقت ہے۔ جب بندہ دنیا میں اس تصور کے ساتھ میں چلے گا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا، جب دل میں اس بات کا خیال آئے گا تو اس بات کی امید ہم کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ کا کامل عبادت گزار اور مکمل عابد و زاہد کے طور پر اپنی زندگی بسر کرے، اس لیے کہ اللہ نے جو دین اہل دنیا کے لیے منتخب کیا ہے وہ دین بہت آسان ہے۔ دین کا کوئی بھی حکم، شریعت کا کوئی بھی حکم اور فرض اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہے جو بندوں پر شان گزر سکتا، جس پر عمل کرنے میں گرانی محسوس ہو، ایسا نہیں۔ دین بہت آسان ہے اور کرنے والوں نے اللہ کے دین کی کامل اتباع کر کے دکھائی، اللہ کے دین پر مکمل طور سے چل کر دکھائی، اور پھر یہ احساس رہا کہ ہم نے اللہ کی عبادت اور اللہ کی اطاعت ویسے نہیں کی جیسے اللہ کی عبادت کا حق تھا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا ایک اللہ کی ولیہ گزری ہے کامل۔ شیخ ذوالفقار نقشبندی نے ان کے بارے میں لکھا اپنے خطبات کے اندر کہ ایک آدمی حضرت رابعہ بصری سے ملاقات کی غرض سے آیا تاکہ میں دعا کی درخواست کر سکوں، اپنے لیے کچھ التجا اور کچھ درخواست کر سکوں، اس لیے رابعہ بصریہ سے ملاقات کے لیے آئی۔ ظہر کی نماز میں مصروف تھی، یہ سوچ کر واپس ہوا کہ چلو ابھی ظہر کی نماز ادا کر رہی ہیں، میں بعد میں آؤں گا اور پھر ملاقات کر کے اپنا جو مدعا ہے وہ عرض کروں گا کہ میرے لیے دعا کی جائے۔ آیا تو عصر کی نماز میں مصروف تھی، پھر چلا گیا، پھر آیا تو مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی،
پھر گیا اور پھر ملاقات کے لیے آیا تو عشاء کی نماز مصروف تھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے دوران میں یہ نیت کرنے بیٹھا کہ عشاء سے فارغ ہونے کے بعد میں تو کوئی عبادت ہے نہیں، کوئی نماز ہے نہیں، اس لیے انتظار بیٹھا رہا کہ عشاء کی نماز سے آپ فارغ ہوں گی تو میں اپنی درخواست پیش کروں گا۔ تو عشاء کی نماز میں اتنی دیر تک سجدے میں سر رکھا، یہ بیٹھا بیٹھا اٹھا گیا، اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا اور یہ سوچ کر سو گیا کہ چلو اب رات کا کافی وقت گزر گیا ہے، صبح مل لیں گے۔ جب صبح اٹھا تو فجر کی نماز تہجد کی نماز مصروف، تہجد پڑھتے پڑھتے اتنی مصروف ہو گئی کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا، پھر فجر کی نماز مصروف ہو گئی تو اشراق کے وقت تک وہی بیٹھے رہی، اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہی۔ عصر بعد کا وقت دیکھا کہ عصر بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے، شاید ملاقات ہو سکے گی۔ عصر بعد میں جو رابعہ بصریہ اللہ کے دھیان میں اور اس کے ذکر میں بیٹھ گئی تو مغرب تک اس کا ذکر کرتے تھے۔ اب یہ ظہر کی نماز سے دوسرے دن کی فجر کے بعد تک یہ آدمی اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ ملاقات ہوگی تو میں اپنی دعا کی درخواست کر سکوں گا۔ اشراق کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، آرام کرنے لگی تو اس آدمی نے کسی کے ذریعے سے اٹھوایا، ذرا بولو ذرا میں آیا ہوں، کل سے آ رہا ہوں، چکر لگا رہا ہوں۔ تو کسی نے جگایا رابعہ بصریہ کہ کوئی آدمی ملنے کے لیے کل سے آ رہا ہے، اس کی بات تو سنیے آپ۔ جب جگایا گیا تو حضرت رابعہ بصریہ نیند سے اٹھی تو ایسی گھبراہٹ کے عالم میں، ایسی حسرت آمیز کیفیت سے اٹھی اور دعا کرتے اٹھی، اللہم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم، اے اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں۔ حالانکہ حال یہ تھا کہ 24 گھنٹے اللہ کے دھیان میں، اللہ کی یاد میں، نمازوں میں مصروف رہی اور اشراق کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے جب چلی گئی نیند کے آغوش میں اٹھایا گیا تو یہ کہہ کر اٹھی کہ اے اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں۔ ایسے بھی اللہ کے بندے گزرے ہیں، ایسے بھی اللہ کی بندیاں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کر کے دکھایا لوگوں کو کہ اطاعت کا نمونہ دیکھو، اللہ کا عابد بننا چاہتے ہو ایسے دیکھو۔ عابد ایسے ہوتے ہیں، زاہد ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی، دنیا کے نفع نقصان پر نہ کبھی خوشی ہوتی ہے نہ غم ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکے ہوئے رہیں اور اللہ سے ہم کلام ہو، محبوب سے کلام ہو، محبوب سے بات چیت ہو، اس سے بڑی اور دیر کیا۔ لیکن دل چونکہ حقیقی عشق سے محروم ہے، اس لیے نماز کے لیے آنے کے بعد بھی آدمی کا دل مسجد سے نکلنے ایسے بےتاب ہوتا ہے، دل اٹکا ہوا کہیں اور ہے، دل میں محبت ہے دنیا کی، دنیا کے چیزوں کی، اس طرف ادھر جانے کے لیے دل بے چین ہوتا ہے۔ اور کوئی جو اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ کی عابد ہونے کا جو حق ادا کیا ہے وہ ایسے تھے کہ رات بھر سجدے میں رہے، دن بھر نفل نمازوں میں رہے اور اشراق کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اگر سونے کا موقع ملے تو یہ کہہ کر اٹھ رہی ہیں عورت ذات ہو کر، یہ صنف نازک ہو کر کہ اے اللہ میں ایسی آنکھ سے پناہ چاہتی ہوں جو نیند سے بھرتی نہیں۔ اور ہماری نیند کا عالم یہ ہے کہ کتنی نمازیں ہماری ایسی چلی گئی کہ میں سو گیا تو جاری نہیں، نماز کو آنا چاہ رہا تھا مگر میں سو گیا تو بیداری نہیں ہوئی۔ یہ دل کے غافل ہونے کی پہچان ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دہی کا احساس دل سے نکل گیا اس کی علامت ہے، ورنہ اللہ کے دین میں کوئی حکم شرعی اور کوئی فرض ایسا نہیں ہے جس پر آدمی کو گرانی معلوم، عمل کر کے دکھلا گئے دکھانے والوں، اور جن کی طبیعت میں سستی ہے، غفلت ہے، ان کے لیے 5 وقتہ نمازوں کی پابندی بھی یہ گرا معلوم ہوتی ہے۔
ہفتے میں ایک آدھ بار آ کے سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا. یا کوئی ایسا عمل جیسے اجتماع ہوا گزشتہ دنوں، کیا کیفیت تھی، کیا حال تھا، کیسی مسجدوں میں رونق بڑھی ہوئی تھی، اور کیسے لوگوں کے دل میں نماز کا شوق پیدا ہوا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے وہ شوق نکل کیوں گیا. یہ دل کی غفلت کا معاملہ ہے. ورنہ اگر دل غافل نہیں ہوتا تو کوئی عمل کا کرنا اس کے لیے مشکل معلوم نہیں ہوتا، مشکل معلوم نہیں ہوتا. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درویش اور اللہ والے گزرے ہیں. ان کا انتقال ہوا. جیسے ہی بختیار کاکی کے انتقال کی خبر پھیلی ایک کوہرام بچ گیا لوگوں کا کہ اللہ والا تھا گزر گیا، نیک دل تھا گزر گیا. اب ان کے نماز جنازہ کے موقع پر چاروں طرف سے ایسی بھیڑ جمع ہونے لگی کہ جہاں تک نگاہ ڈالو لوگ ہی لوگ نظر آتے، انسانوں کا سمندر گزرا. جو وقت متعین تھا جنازے کی نماز پڑھنے کا وہ وقت قریب آیا، اور اتنے بڑے جم غفیر میں، اتنے بڑے لوگوں کے میدان میں، مجمع میں جب نماز کا وقت آیا، سب لگ گئی، سب بندی ہو گئی، تو ایک آدمی صفوں سے آگے نکلا اور اس نے بآواز بلند یہ کہا کہ میں وصی ہوں، یعنی میرے پاس میں ایک وصیت ہے. بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس میں ایک وصیت دے گئے ہیں، پہلے وصیت سن لو. نماز کے لیے سب بندی ہونے لگی. اس وقت میں ایک آدمی کھڑا آگے ہوا اور اس نے زور سے آواز نکالی اور یہ اعلان کیا کہ میں وصی ہوں، میرے پاس میں حضرت کی کچھ وصیت ہے، ذرا وہ سن لو. اب اتنے بڑے مجمع میں سناٹا چھا گیا، بالکل خاموشی طاری ہو گئی کہ شیخ کی اور ولی کامل کی وصیت کیا ہے، تھوڑا سن لیا جائے. تو اس وصی نے بڑھ کے سنایا کہ حضرت کی یہ نصیحت ہے، وصیت ہے کہ میرے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جن کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں، اور وہ 4 خوبیاں، 4 صفات کو آپ نے اس پر درج کیا وصیت کرنا. میری جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں. پہلی خوبی، پہلا وصف، پہلی صفت یہ ہو کہ زندگی میں کبھی اس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو. آج اگر کوئی مرنے والا یہ وصیت کرے تو بھی میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کے کبھی زندگی میں تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، 10 دن وہ لاش پڑی رہی، کسی کی مجال میں نہیں بڑھ رہی. ایسا اہتمام رہا نہیں، پابندی رہی نہیں ایسی. تو پہلا وصف اور پہلی خوبی ہے کہ میرے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے اس کی زندگی میں کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو. ایک یہ. دوسری وصیت یہ تھی کہ میرے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جس کی کبھی زندگی میں تکبیر اولیٰ فوت، تہجد کی نماز فوت نہ ہوئی ہو. دوسری حیثیت یہ جس نے کبھی تہجد کی نماز ناغا نہ کی ہو، قضا نہ کی ہو. اور تیسری خوبی، تیسرا وصف اس وصی نے سنایا کہ حضرت نے لکھا کہ میرے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جس نے کبھی بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک کسی نامحرم پر، کسی غیر محرم پر بری نگاہ نہ ڈالی. کیسی کبھی شرط ہے. اور چوتھی خوبی، چوتھا وصف یہ ظاہر کیا کہ میرے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے جو ایسا عابد ہو، ایسا عبادت گزار ہو کہ اس کی کبھی عصر کی سنتیں بھی نہ چھوٹی. ہمارے پاس اہمیت نہیں ہے، سنت تو ہے، فرض ہو رہا ہے یہ اللہ کا کرم، بولتے بھی ہم سے، ہم سے فرض پورے ہو رہے یہ اللہ کا کرم. سنت سے محروم کیوں ہو رہے؟ اس کا مطلب نہیں، اس کی تلاش جستجو نہیں، بلکہ الٹا چور کوت مار لاتے، فرض ہی پورے ہو رہے ہم سے تو اللہ کا کرم ہے.
اور یہاں پر ایک شرط لگائی گئی ہے کہ جنازے کی نماز پڑھانا ہے جس کو چوتھی خوبی یہ ہے کہ اس کی کبھی زندگی میں عصر کی 4 سنتیں وہ فوت نہ ہوئی ہو. اعلان ہو گیا, اتنے بڑے مجمع میں سنارا کھا گیا, کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے آگے بڑھ کے نماز پڑھا. سارے کے سارے لوگوں کی نگاہیں جھک گئی, سر جھک گئے کہ حضرت نے کیا شبد لگائی. جب کافی وقت گزر گیا تو ایک آدمی آگے بڑھا اور جنازے سے مخاطب ہوا اور کہا کہ شیخ, میں نہیں چاہتا تھا لیکن تم نے میرا مرنے کے بعد میں میرا راز تم نے فاش کر دیا. میری یہ علامات اور میری یہ کیفیات اور میری یہ صفات خوبیاں ظاہر نہ ہو, میری یہ مرضی تھی, لیکن تم نے اپنے موت کے ساتھ میں اس راز کو فاش کر دیا. اور پھر جس طرف لوگ کھڑے ہوئے تھے ادھر رخ کیا, جنازے کی طرف پیٹ کیا اور لوگوں کی طرف اپنا رخ کیا اور کہا لوگوں سب بندی کر لو, اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ یہ 4 صفات میرے اندر پوری طرح موجود ہے. سارا مجمع دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا. وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا, وہ کوئی ایسا بڑا آدمی نہیں تھا جس کے اوپر دینداری کا لیبل لگا ہوا, بلکہ اس وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا. اور اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرا کر کے کہ الحمدللہ یہ 4 صفات 4 خوبیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں, نماز پڑھائی. اب ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ایک بادشاہ حکمرانی کرتے کرتے اللہ کے دین پر اتنا عمل کر سکتا ہے, تو ہم جیسے مزدور اور ہم جیسے ملازم اور ہم جیسے دفتر میں کام کرنے والے اور ہم جیسے تاجر آدمی کیا ایسا عمل نہیں کر سکتے؟ احساس ہو خداوند عالم کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دینے کا. اللہ پوچھے گا پیدا ہم نے کیا تھا, عمر ہم نے دی تھی, جوانی ہم نے دیا تھا, علم ہم نے تم کو علم سے نوازا تھا, مال سے تم کو ہم نے نوازا تھا. کس لیے؟ تاکہ تم ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر ان تمام کے دینے والے کو اور اپنے خالق والد کو پہچانو اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی عزت اور انکساری کو بیان کرو. یہ تھا. یہی نہیں, حضرت مولانا عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے علامہ وقت تھے اور سلوک کے بڑے منازل طے کر چکے تھے, ولی کامل تھے. ایک مرتبہ موقع ایسا آیا کہ دارالعلوم دیوبند میں سالانہ جلسے میں آپ کی تقریر تھی. آپ گئے, جلسے کے اندر بیان ہوا, جلسہ ختم ہو گیا. جلسہ ختم ہوا اور ساتھ ہی میں نماز کے لیے اذان دے دی. جلسہ ختم ہوا اور جلسے کے ختم ہوتے ہی اذان دی گئی. اب آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں اسٹیج سے اتروں اور فوری نماز کے لیے جاؤں, لیکن عقیدت بھی ہوتی ہے دیوانی. جیسے آج بھی ہم دیکھتے کوئی اگر اللہ والا آ جائے, کوئی بڑا آدمی آ جائے, ان سے مسافر کے لیے ایسا ہماری ریل پیل دوڑ دھکم پیل ہوتی ہے تو کچھ آدمی غور فکر نہیں کرتا, کچھ ایسا نہیں رکھتا کہ ہمارے مسافر سے ہمارے ملنے سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ خوش ہو رہا. اگر بیمار ہو یا وہ کچھ کام ہو یا گاڑی کا وقت ہو رہا ہو, کہیں جانا ہو, کچھ بھی ہو, لیکن مسافر. تو ایسی عقیدت میں لوگوں نے جب مسافر کے لیے سلسلہ شروع کیا, آپ وہاں سے نکل کر کے جانے کے لیے بےتاب بے چین کہ میں مسجد میں جاؤں فوراً اور صبح پڑھ لوں. لیکن جب لوگوں کا تاتا بن گیا, مسافہ کرتے گئے بھیڑ کو ہٹاتے جب آپ مسجد میں پہنچے تو نماز کی 1 رکعت ہو چکی تھی. آپ نے نماز پڑھ لیا اور نماز کے بعد میں ایک سرد آب ہے اور کہا کہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج لوگوں کے ملنے کی وجہ سے 23 سال کے بعد میری تکبیر والا بہت ہوئی. اسے کہتے ہیں اہتمام. ہم تو سنتے سنتے ہماری پوری عمریں کھپ جا رہی. 40 دن تکبیر اللہ کا اہتمام کرنے پر کیا انعام, نفاق سے بری ہونے کا پروانہ,
जहन्नम से बरी होने का परवाना मामूली परवाना है, मामूली नाम है। और बहुत से अल्लाह वाले और बहुत से अल्लाह की मार्फत को हासिल करने वाले इसलिए भी चिल्ले में जाते हैं, गाली जाते हैं। लोगों का ख्याल है कि चिल्ले में तो क्या होता, बहुत कुछ होता है। अगर दिल में नियत है तो बहुत कुछ होता है। बहुत सौ को हमने ये देखा कि वो 40 दिन खाली इस नियत से गए कि 40 दिन जाने के बाद में उनकी तकबीर वाला फौत नहीं हुई। अपने डायरी में वो तारीख लिख करके गए थे और लिख करके आए और खुशी का कर्म बयान किया कि अल्हम्दुलिल्लाह 40 दिन जमात पे रहने के बाद में हमने नमाज ऐसी पढ़ी कि तकबीर वाला हमारी फौत नहीं हुई। ये होता है एहसास। अल्लाह से इनाम पाने का जज्बा भी हो आदमी को। यहाँ पर फराइज छूट रही है, शराइत छूट रही है, दीन छूट रहा है और इन दीन के अमाल और दीन के अवामिर के छूटने पर क्या इताब आएगा, क्या बदला आएगी, इसका भी एहसास नहीं। और दीन पर अमल करने पर क्या इनाम मिलेगा, अल्लाह क्या देंगे, कब देंगे, इसकी भी खुशी नहीं। जबकि कुरान हदीस कहता है अद्दीन युस्र, बहुत आसान है दीन की बात। चस्का हो दिल के अंदर जन्नत को हासिल करने का और जन्नत की नेमतों को पाने का। यही नहीं बल्कि अल्लाह से वो इश्क हो, वो मोहब्बत हो कि राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा यही कहते हैं, ये एक मरतबा जा रही है हाथ में लोटा लेकर और एक हाथ में मोमबत्ती लेकर जा रही है, एक हाथ में चराग है और एक हाथ में लोटा है। किसी ने पूछा कहाँ जा रही, कहा ये हाथ में जो पानी है इससे जहन्नम की आग को बुझाऊंगी और जो चराग है इससे जन्नत की नेमतों को जला दूंगी। क्यों? कहा लोग जो आज अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की इबादत में आ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि जहन्नम में जाने का डर महसूस हो रहा है, जहन्नम की आग के डर से और जन्नत की नेमत को पाने के शौक में पढ़ रहे हैं। बल्कि नमाज इसलिए पढ़ो, जिक्र इसलिए करो और कोई भी इताअत, कोई बंदगी इसलिए करो कि उससे अल्लाह खुश हो जाए, जन्नत को पाने के लिए नहीं या जहन्नम की सख्ती से बचने के लिए नहीं। ये उन्होंने नमूना कर दिखला दिया है लोगों। लेकिन ठीक है, आज अगर इस नियत से भी नमाज पढ़ी जाए, दीन का अमल किया जाए तो वही बुजुर्ग हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों के लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को जहन्नम से किस तरह बचाया जाए, अपने नस्लों को, अपनी औलाद को, अपने घर वालों को जहन्नम की वो आग तो कई बरसों जलाई गई, देखाई गई, क्या हाल होगा। कभी हमने सोचा, कभी दिल में उसका तस्वीर लाया। जन्नत की वो नेमतें जो हदीस में बयान की गई है, ऐसी नेमतें हैं, ऐसी नेमतें हैं जो ना आज तक किसी कान ने सुनी, ना किसी आंख ने देखी, ना किसी जुबान पर उसका तस्करा आया, ना दिल में ख्याल आया कि ऐसा होगा, जन्नत की नेमत ऐसी होगी। ख्याल ही नहीं, हमारे ख्यालात से बड़ा ऊपर की चीज है। और इसलिए नमाज पढ़ी जाए, तिलावत की जाए, जिक्र अस्कार किया जाए, इसलिए नफिल नमाजों के अंदर अपने आप को लगाया जाए, इसलिए कार्य खैर में अपने आप को, अपनी जान माल को लगाया जाए ताकि अल्लाह की जात खुश होकर के अल्लाह नवाजे और हमारी ये जिंदगी कल मरने के बाद में काम आ जाए। अल्लाह से दुआ है जो कुछ हमने कहा सुना, अल्लाह हम तमाम को इस पर सोचने समझने की और हमें